اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذوالحجہ کا مہینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی بہاروں کو لٹاتا ہوا ہم اور آپ کے بیچ سے رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے، اور جیسے ہی ماہ ذوالحجہ کا چاند نکلتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک الگ ہی جوش، ایک الگ ہی جذبہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جذبہ قربانی کے جانور کی خریداری کا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت ہی تیزی کے ساتھ جانور کی خریداری جو ہے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، کیونکہ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ ہر صاحب استطاعت کے لیے یہ حکم ہے کہ مقررہ وقت میں قربانی کرے، یعنی جو مالک نصاب ہیں شریعت کی نظر میں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وقت مقررہ یعنی 10 ذوالحجہ کی تاریخ سے 12 ذوالحجہ کے عصر سے پہلے تک ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ یہ جو ایام ہیں یعنی 3 دن اور 2 راتیں جو ماہ ذوالحجہ کی ہیں، یہ قربانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ان میں جو ہے مالک نصاب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان ایام میں وہ قربانی کرے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو ایسا نہیں کرتا، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ مالک نصاب ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس پر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے، یعنی میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس شخص پر جو مالک نصاب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اس شخص پر میرے آقا نے غضب فرمایا، میرے آقا نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، ہر عالم کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، مگر اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے صاف اعلان کیا ہے، واضح طور پر بتایا ہے کہ جس میں وسعت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو ایام قربانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں جو ہے وہ قربانی کرے، وہ قربانی کرے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایک تو قربانی کرنا مجبوراً ہوتا ہے، ایک قربانی کرنا خوش دلی کے ساتھ ہوتا ہے، مگر ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی مجبوری کے تحت نہیں، یعنی مجبور ہو کر نہیں، بلکہ مسرور ہو کر خوش دلی کے ساتھ جو ہے قربانی کرنے کا حکم میرے آقا نے دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن بن علی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے اندر پہلے تو میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، اور خوش دلی کے ساتھ ساتھ اس کی یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، طالب ثواب کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ تو اب جو شخص اس نیت کے ساتھ یعنی خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جانور یعنی جس جانور کو اس نے قربان کیا ہے وہی جانور جو ہے اس کے لیے کل بروز حشر جو ہے جہنم سے حجاب بن جائے گا، پردہ بن جائے گا، جہنم سے حجاب بن جائے گا، پردہ بن جائے گا، یعنی اپنی قربانی کرنے والے کو وہ جانور جو ہے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ وہ جانور جس کی ہم نے قربانی کی ہے وہ جانور جو ہے ہم کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جانور جو ہے تمہارے لیے جہنم سے حجاب بن جائے گا، آتش جہنم یعنی جہنم کی آگ سے وہی جانور جو ہے تمہارے لیے حجاب بن جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے خوش دلی سے کرنا چاہیے، قربانی خوش دلی سے کرنا چاہیے، اور نیت اللہ کا قرب اور طالب ثواب جو ہے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، ثواب حاصل کرنے کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس نیت سے قربانی کریں گے تو وہی جانور آپ کا جو ہے آتش جہنم سے حجاب بن جائے گا، پردہ بن جائے گا۔ اور اگر صرف آپ نے قربانی ریاکاری کے لیے یعنی دکھانے کے لیے قربانی کی تو آپ نے جو ہے جو جانور قربان کیا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نیت کو جو ہے پہلے درست کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے جانور کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ
पूरे घर की तरफ से कुछ लोग सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं, पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं। और उनके घर में जो है कई अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। मतलब एक घर में कई अफराद ऐसे रहते हैं कि उनके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब है, मगर वो सिर्फ एक बकरा कुर्बान कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से जो है किसी का भी वाजिब अदा नहीं होगा, क्योंकि जितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब होगी हर अफराद के नाम से अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी, हर अफराद के नाम से अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी, ना कि एक बकरे में सबकी कुर्बानी हो जाएगी, ना कि एक बकरे में सबकी कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ज़ुल्हिज्ज की 10 तारीख आने से पहले, ज़ुल्हिज्ज की 10 तारीख आने से पहले अपने घर के हर अफराद का जायजा ले लेना चाहिए, हर अफराद का जायजा ले लेना चाहिए कि हमारे घर में कितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो रही, कितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो रही है। तब जो है जब आप जायजा लेकर, यानी जब आप पता करके कुर्बानी करेंगे और ये जानेंगे कि मेरे घर में कितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, तो आपको जो है, जो आपने जानवर खरीदा है और उस जानवर की कुर्बानी आप उसके नाम से करेंगे कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वरना अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने पता नहीं किया कि कितने लोगों पर मेरे घर में कुर्बानी वाजिब है, तो जिसके नाम से कुर्बानी आप करेंगे शायद उसके ऊपर कुर्बानी ना वाजिब हो, वो मालिक निसाब ना बनता हो, और जो मालिक निसाब बन रहा है उसके नाम से कुर्बानी ही नहीं हो रही है। तो जिसके नाम से कुर्बानी नहीं होगी और वो मालिक निसाब होगा तो वो गुनाहगार होगा, वो गुनाहगार होगा। क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों, ये आज का जमाना, ये दौर ऐसा है कि इस दौर में हर इंसान जो है, जो भी कमाने के लायक हो जाता है, वो कुछ ना कुछ रकम जो है अपने पास जरूर रखता है, वो कुछ ना कुछ रकम अपने पास रखता है, कुछ अपने घर वालों को देता है, कुछ अपने पास रखता है। तो अब जो पैसा वो अलग जमा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो घर वालों को कुछ पैसा दे देता है और इसके पास जो पैसा जमा हो रहा है इस पर कुर्बानी नहीं वाजिब होगी। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपने घर वालों से अलग पैसा इतना जमा कर लिया कि जो मालिक निसाब तक पहुंच गया, तो अगर मालिक निसाब तक वो पैसा पहुंच जाता है तो आपके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब दूसरी बात मेरे मुसलमान भाइयों, कुर्बानी के वक्त में, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है। जो कुर्बानी के अय्याम मुकर्रर किए गए हैं, इनमें जो है कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। यानी अगर अब कोई शख्स ये सोचे कि मैं कुर्बानी के बजाय जानवर सदका कर दूं, या जानवर का जो जानवर की कीमत बनती है वह मैं किसी गरीब यतीम को दे दूं, तो ये चीज जो है कुर्बानी के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकती। क्योंकि ये जो कुर्बानी के अय्याम हैं, इनमें जो है मेरे मौला को खून बहाना सबसे ज्यादा पसंद है। जो कुर्बानी के अय्याम मुकर्रर किए गए हैं, उनमें जो है सबसे बड़ी इबादत, जो इबादत मेरे मौला को सबसे ज्यादा पसंद है, वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। तो अब अगर कोई शख्स जो है कुर्बानी के बजाय जानवर को सदका कर देता है, या जानवर की कीमत जो है उसको सदका कर देता है, तो उसने जो है अल्लाह के पसंदीदा काम के अलावा काम किया, इसलिए उसकी ना कुर्बानी अदा होगी, ना उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा, बल्कि अगर वो मालिक निसाब होगा तो वो गुनाहगार भी होगा। इसलिए कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी ही की जाए, इसके अलावा दूसरा काम
نہ کیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے یعنی ذبح کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے تھوڑی سے غفلت کی تو ہماری یہ قربانی جو ہے ضائع ہو سکتی ہے، ہماری یہ قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ خیال رکھیں گے مسائل کا کہ ذبح کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تب تو آپ احتیاط کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے ساتھ جو ہے آپ قربانی کر لے جائیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے، یہ کام جو ہے مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے ہی چھری کو تیز کر لیا جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ جانور کو لٹا دے پھر اس کے بعد جو ہے چھری تیز کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھری جو ہے چاقو جو ہے اس کو پہلے تیز کر لے پھر اس کے بعد جانور کو گرائے۔ لٹانے کے بعد اگر آپ چاقو تیز کرتے ہیں، چھری تیز کرتے ہیں تو یہ کام جو ہے مکروہ ہے، یہ کام مکروہ ہے، اور جانور کو گرانے سے پہلے چاقو کا تیز کرنا یہ کام مستحب ہے۔ تو اس کا جو ہے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کے گرانے سے پہلے ہی جو چاقو وغیرہ ہوتے ہیں اس کو درست کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کے لیے گرایا جائے۔ اور دوسری بات، قربانی سے پہلے جو ہے جانور کو چارہ پانی جو ہے یہ سب چیزیں دے دینی چاہیے۔ قربانی سے پہلے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی بھی پلا دینا چاہیے، اس کو کھلا بھی دینا چاہیے، بھوکا پیاسا جو ہے ذبح نہیں کرنا چاہیے، بھوکا پیاسا جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، مطلب ایک جانور بندھا ہوا ہے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے گرا دیا گیا اور اسی کے سامنے جو ہے ذبح کر دیا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اور چوتھی بات، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف، جانور کو جب گرائیں تو اس کو اس طرح گرائیں کہ وہ بائیں پہلو پر ہو اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جانور کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کو بائیں پہلو پر گرائے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں بات، دوسرے سے ذبح کرایا، خود اپنا ہاتھ جو ہے چھری پر رکھ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود تو ذبح نہیں کر پاتا مگر جب دوسرے سے ذبح کرواتا ہے تو جس کا جانور ہوتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاقو ہے، چھری ہے، اس پر میں بھی ہاتھ رکھ دوں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، جانور کو ذبح کرنے والے دو شخص ہو گئے، جانور کو ذبح کرنے والے دو شخص ہو گئے۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ایسا جو ہے اکثر ہوتا ہے۔ تو اب جب ذبح کرنے والے دو شخص ہو گئے تو اب دونوں کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جو عالم دین یا جو حافظ صاحب ذبح کرنے کے لیے آپ کے مکان پر پہنچے، انہوں نے چاقو کو لیا اور گردن پر رکھ دیا، اب آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی چاقو کو پکڑ لوں۔ اب وہ حافظ صاحب تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں مگر آپ نے جب چاقو کو پکڑا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو اگر ایسا ہوا تو آپ کا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، آپ کا جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں شخص کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ چاقو کو پکڑنے میں شریک ہوں گے، ہر شخص کو جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اگر ایک شخص نے بھی قصدن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا
چھوڑ دیا، بھول گیا یا نہیں پڑھا، یا اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ اس نے پڑھ لیا ہے، میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی حالت میں اگر آپ نے جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور جو ہے آپ کا حلال نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو جو ہے میرے مسلمان بھائیوں خیال میں ضرور رکھنا کہ جتنے بھی لوگ چاقو چلانے میں شریک ہو، ہر شخص جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، ہر شخص جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اور چھٹی بات جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کم سے کم اتنی آواز میں کہنا چاہیے کہ ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ خود سن سکے، ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ خود سن سکے، اتنی آواز میں کم سے کم جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور اگر ذبح کرنے والا خود نہیں بسم اللہ اللہ اکبر سنتا ہے، یعنی وہ اپنے کان سے خود نہیں سن پاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کا جانور جو ہے وہ حرام ہی رہے گا اور اس کا شمار مردار میں ہوگا، یعنی وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے ذبح کرنے والا اتنی آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے کہ وہ خود سن لے، اتنی آواز میں پڑھے کہ وہ خود سن لے۔ اگر وہ خود نہیں سنتا، اتنی پست آواز میں پڑھتا ہے، تو اس کا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے مسلمان بھائیوں باریکیاں جس پر ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اور ساتویں چیز جو ہے وہ ہر فعل جس سے جانور کو بلا فائدہ تکلیف پہنچے مکروہ ہے، یعنی جانور کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض جگہ ہوتا کیا ہے کہ جانور کو گرا دیتے ہیں اور گرانے کے بعد اس کے پیروں کو باندھنے کے بعد جانور کی پونچھ پکڑ کر کھینچتے ہیں، پونچھ پکڑ کر کھینچتے ہیں اور قربان گاہ تک کھینچ کر لاتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے جانور کو تکلیف پہنچانے والا ہے، یہ کام جانور کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اور یہ کام جو ہے مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں یہ جانور جو قربانی کا جانور ہے یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے قربانی کے جانور کو شاعر اللہ فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں قربانی کے جانور کا ادب کرنا چاہیے اور اس کی اچھے سے خدمت کرنی چاہیے۔ بلکہ جب آپ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیں گے تو صحابہ کرام جو قربانی کا جانور ہوا کرتا تھا اس کو ایک الگ پہچان دینے کے لیے قربانی کے جانور کو مالا پہنا دیا کرتے تھے، قربانی کے جانور کو مالا پہنا دیا کرتے تھے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے، یہ جان جائے کہ یہ جانور جو ہے اس کا انتخاب قربانی کے لیے ہو چکا ہے، اس کا انتخاب قربانی کے لیے ہو چکا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں قربانی کا جانور جو ہے اس کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچے، جانور کو تکلیف پہنچے۔ ایک آخری بات وہ یہ کہ جیسے جو 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آج روزہ ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آج روزہ ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ جو ذوالحجہ کے ایام ہیں یعنی جو قربانی والے دن ہیں، پہلی بات تو ان ایام میں روزہ رکھنا حرام، ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور دوسری چیز قربانی والے دن جو ہم اور آپ نہیں کھاتے ہیں، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے گوشت سے پہلا جو لقمہ لیتے ہیں، یہ کام جو ہے مستحب ہے، یہ کام مستحب ہے، اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی وہ
फजर की नमाज के बाद और जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती है उस वक्त तक जो है कुछ नहीं खाता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, ये मुस्तहब वाला अमल है, उसको सवाब मिलेगा। और अगर आदमी नहीं अमल करता है यानी खा पी लेता है तो इससे जो है कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज लोग इसमें जिद कर लेते हैं, उनकी कुर्बानी जो है शाम में होने वाली है और पूरा दिन जो है अब उनको भूखे और प्यासे रहना पड़ेगा। तो शरीयत ने ये हुक्म नहीं दिया कि तुम पूरा दिन जो है रोजे की तरह गुजारो, बल्कि बाज मर्तबा सहाबा इकराम के ज़माने में, मेरे आका के ज़माने में होता क्या था कि नमाज के फौरन बाद ही कुर्बानी हो जाती थी। इसलिए मेरे आका का ये तरीका था कि मेरे आका कुर्बानी के जानवर से जब कलेजी निकलती थी तो सबसे पहले कलेजी को मेरे आका खाया करते थे। तो ये काम जो है शरीयत के अंदर मुस्तहब है, इसको रोजे का नाम ना दिया जाए। अगर आप अमल कर ले जाते हैं तो अमल करें, आपको सवाब मिलेगा। और अगर ज़्यादा आखिर में आपकी कुर्बानी होने वाली है तो आप खा भी सकते हैं और इससे जो है आपकी कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ऐलान सुन लें कि ईदगाह पर जो है ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे ईदगाह पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। आप लोग वक्त से पहले जो है पहुंचने की कोशिश करें ताकि वक्त मुकर्ररा पर जमात खड़ी कर दी जाए। वक्त मुकर्ररा पर जमात खड़ी कर दी जाए। आप वक्त से पहले पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ मसाइल बयान होंगे, आप उसको सुनेंगे, आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए आप वक्त से पहले जो है ईदगाह पहुँचे और ईदगाह पर पहुँचने के बाद आप जमात से नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद फिर अपने घर आकर कुर्बानी का एहतमाम करें। और दूसरी बात, आपके मदरसे में तामीरी काम चल रहा है और उसमें जो है आपके इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आप लोग उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये जो काम शुरू किया गया है पाए तकमील तक पहुंच जाए। आप इसको भी अपने जहन में रखेंगे कि आपका मदरसा आपके मदरसे को आपकी इमदाद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक